السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بھارت نے 26 فروری 2019 کی صبح 3:30 بجے بالا کوٹ پر سرجیکل اسٹرائیک کی۔ انڈین پائلٹس کا ہدف مدرسہ تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہاں پہنچ نہیں سکے اور جنگل میں بم گرا کر واپس بھاگ گئے۔ ظہیر احمد بابر اس وقت ایئر وائس چیف تھے، جبکہ مجاہد انور خان ایئر چیف تھے۔ ظہیر احمد بابر اسی رات فوری جواب دینا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم آج خاموش رہے تو بھارت بار بار یہ کرے گا، لیکن آرمی چیف جنرل باجوہ نے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صبح وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگلی صبح میٹنگ ہوئی اور جواب دینے کا فیصلہ ہوا۔ 27 فروری کو پاکستانی ایئر فورس نے انڈیا کے 7 اہداف لاک کر لیے۔ ایک ہدف میں ان کے آرمی چیف بپن راوت بھی موجود تھے۔ پاکستانی پائلٹس نے ان کے بنکر سے ذرا سے فاصلے پر بم گرا کر انہیں اطلاع دے دی کہ ہم آپ سے دور نہیں ہیں، اور پھر ہمارے جہاز واپس آ گئے۔ بھارتی جہازوں نے پیچھا کیا۔ پاکستان نے ان کی کمیونیکیشن جام کر کے انہیں نشانہ بنا لیا۔ بھارت کا ایک طیارہ بھارتی حدود میں گر گیا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستانی آزاد کشمیر میں آ گرا۔ یہ طیارہ MiG 21 تھا اور اس میں ونگ کمانڈر ابھینندن سوار تھا۔ یہ گرفتار ہو گیا۔ ایئر فورس میں ونگ کمانڈر سینئر افیسر اور ٹرینر ہوتا ہے۔ یہ طیارے اڑانے والا آخری رینک ہوتا ہے اور یہ جوان پائلٹس کا گرو اور ہیرو ہوتا ہے۔ اگر اس کا طیارہ گر جائے یا یہ ایجیکٹ پر مجبور ہو جائے تو یہ بہت بے عزتی ہوتی ہے اور فورس کا مورال مکمل طور پر بیٹھ جاتا ہے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کے ایجیکشن نے بھارتی ایئر فورس کو پوری دنیا میں بے عزت کر دیا۔ پاک فوج نے آفیسر کی حیثیت سے اسے بہت عزت دی۔ میڈیکل ٹیسٹ کے بعد جب اس کا انٹرویو شروع ہوا تو اس سے فوج کے ایک جونیئر افیسر نے پوچھا، سر آپ نے ایجیکٹ کیوں کیا؟ میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاز سے ایجیکٹ ہونا کسی بھی پائلٹ کے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے۔ یہ اس کے بعد دنیا میں کسی جگہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر یہ کام ونگ کمانڈر نے کیا ہو تو پھر یہ پوری فورس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ یہ شخص جوان پائلٹس کا استاد اور ہیرو ہوتا ہے، اور اگر ہیرو ہی موت سے ڈر جائے تو پھر فورس کا کیا مورال بچے گا؟ لہٰذا ونگ کمانڈر ابھینندن سے یہ سوال بنتا تھا۔ ابھینندن نے یہ سوال سنا اور سر جھکا کر بولا، آئی ہیو اے فیملی۔ یہ جواب دراصل پاکستانی آفیسرز اور بھارتی آفیسرز کے درمیان فرق ہے۔ بھارتی جوان اور افسر صرف تنخواہ اور سٹیٹس کے لیے فورس جوائن کرتا ہے، جبکہ پاکستانی شہادت کے لیے اس پروفیشن میں آتے ہیں۔ چنانچہ یہ مرنے سے گھبراتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ مئی 2025 میں بھی یہی ہوا تھا۔ آپ وقت کو ذرا سا پیچھے گھمائیں اور اپریل سے پیچھے چلے جائیں، آپ کو پاکستان ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا نظر آئے گا۔ ہم معاشی لحاظ سے ڈیفالٹ کے قریب تھے۔ امریکہ اور ہمارے درمیان بے تحاشا فاصلے تھے۔ IMF ہم سے ناک کے ذریعے لکیریں نکلواتا رہا تھا۔ چین ہمارا دوست ہے، لیکن اس میں بھی سرد موری آ چکی تھی۔ قطر، سعودیز اور UAE ہمارے وزیر اعظم سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ان سے مزید پیسے مانگ لیں گے۔ یہ ہمیں مسکین بھی کہتے تھے۔ UAE نے پاکستانیوں کے ویزے بھی بند کر دیے۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، ایران نے پاکستان پر میزائل داغ دیے تھے اور افغان طالبان نے بھی چمن پر سویلین آبادی پر حملہ کر دیا، جس میں 6 شہری شہید ہو گئے تھے۔ TTP اور BLA کے لوگ ملک میں دندناتے پھرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ 11 مارچ 2025 کو مجید بریگیڈ نے جعفر ایکسپریس اغوا کر لی اور چھٹی جانے والے 26 فوجی جوانوں کو گولی مار کر پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ پاکستان کے اندر بھی سڑکیں گرم تھیں۔ ریاست ٹویٹر بند کرنے پر مجبور تھی اور سوشل میڈیا پر اربوں روپے سے فائر وال لگا دی تھی۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے آئیڈیل تھی، چنانچہ اس نے اپریل میں پہلگام کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بھارت کو تحقیقات کی کھلی پیشکش کی۔ ہم نے عالمی ماہرین کے ذریعے تفتیش کی آفر تک کی، لیکن بھارت نہیں مانا، اور آپ ہماری کمزوری کی حد دیکھیں، پوری دنیا میں کسی ملک نے ہماری حمایت نہیں کی۔ کسی نے بھارت کو نہیں کہا کہ آپ حملے سے پہلے تحقیق کرا لیں، یا ہم درمیان میں آ کر تحقیق کرا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دنیا سائیڈ پر کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہی۔
آپ ذرا اپریل میں جا کر حالات کا دوبارہ جائزہ لیں۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری مسکرا رہے تھے، عمران خان جیل میں بغلیں بجا رہے تھے، BLA اور TTP نے حملوں کی تیاری شروع کر دی تھی اور عوام فوج پر طنز کر رہے تھے۔ ہمیں جنگ سے قبل ہمارے دوستوں نے بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس سے قبل کہوٹہ پلانٹ تباہ کرنے کی 2 کوششیں کر چکا تھا، لیکن یہ کسی مکمل جنگ میں بھارت کا حصہ دار نہیں بنا تھا۔ اس مرتبہ اس نے بھارت کو اپنے جدید ترین ڈرونز ہاروپ بھی دیے اور انہیں چلانے کے لیے 150 ماہرین بھی بھارت بھجوائے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ ڈرونز اور ماہرین قطر کے ذریعے بھارت آئے تھے، اور ہم نے جب قطر سے شکوہ کیا تھا تو اس کی طرف سے صرف مسکراہٹ کا تحفہ ملا تھا۔ پوری دنیا میں ان حالات میں صرف 2 ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، ترکی اور آذربائیجان، اور یہ مدد بھی صرف سفارتی تھی۔ پاکستان کا ترکی کے ساتھ ڈرون سازی کا ایک معاہدہ تھا جس پر ماضی سے کام چل رہا تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ ترکی سے بھی کوئی عملی مدد نہیں ملی۔ ہمارے پاس چین کے J-10 طیارے تھے، یہ ہم نے خریدے تھے، اور اس سودے میں چین نے ہمیں ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا تھا۔ بھارت نے اپنی پراکسیز TTP اور BLA کے ذریعے ہماری فوج کو KP اور بلوچستان میں پھنسا رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم KP اور بلوچستان سے نہیں نکل سکیں گے۔ بھارت نے ان حالات میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات بہاولپور، مرید کے، مظفر آباد، کوٹلی اور سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کے 6 طیارے گرا دیے، جن میں دنیا کے جدید اور مضبوط ترین رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ پاکستان کا یہ ری ایکشن حیران کن تھا، جس نے امریکہ، یورپ، عربوں اور چین کو بھی حیران کر دیا۔ دنیا اگر اس وقت بھی نیوٹرل ہوتی تو یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن جیت کے بعد بھی ہمیں رگڑا لگایا گیا۔ امریکہ اور عرب دوستوں نے ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، ورنہ بھارت آپ کو بہت پھینٹا لگائے گا۔ 9 مئی کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ پاکستان آئے اور ہمیں مشورہ دیا کہ آپ جنگ کو مزید آگے نہ بڑھائیں۔ انڈیا نے بہت تیاری کر رکھی ہے، یہ آپ کو زمین کے ساتھ لگا دے گا۔ لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جواب تھا کہ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم حملے کا جواب ضرور دیں گے۔ جواب کلیئر تھا، لہٰذا سعودی نائب وزیر خارجہ سعودی عرب واپس چلے گئے۔ رخصتی کے وقت ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر مرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، یہ پہاڑ میں جائیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بھارت کو بھی بتا رہی تھی کہ آپ آگے بڑھیں اور بے شک پاکستان کا کیما بنا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ پاکستان کی عزت منظور تھی، اللہ نے ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے مقدر میں فتح لکھی تھی۔ چنانچہ پاکستان نے 10 کی صبح 5 بجے بھارت پر حملہ شروع کیا اور ان کے ایئر ڈیفنس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ دنیا میں پہلی مرتبہ روس کے S-400 ایئر ڈیفنس کا جنازہ نکلا۔ اسرائیل کے ہاروپ ڈرونز بھی دنیا میں مذاق بن کر رہ گئے۔ یہ صورتحال حیران کن تھی اور بھارت سے لے کر امریکہ تک سب ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان جس طرح بھارت پر حملہ کر رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ انڈیا کی پوری ایئر فورس تباہ کر دے گا۔ چنانچہ صبح 8 بجے امریکی وزیر خارجہ مارکو بوریو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کیا۔ یہ 2 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کے سٹاف نے انہیں اٹھایا اور مارکو بوریو سے بات کرائی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے کہا، ایکسیلنسی، باقی اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔